ہم یہ آخر سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہر دوسرا شخص یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ آخر اسے کیا ہوا۔ جس شخص نے اپنا علم بانٹا اس کو زیادہ راہ دینے سے زیادہ ہر ایک کے لیے اہم ہو گیا ہے کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ وہ شخص جس نے بیوروکریٹ والے تکبر کو سائڈ پہ رکھ کے ہر ایک سے ملنساری سے ملنا چاہا اور پیش آیا، اب ہر ایک اس کی موت کی مسالے دار خبریں بنا کر پیش کر رہا ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یقیناً یقیناً اس کے چاہنے والوں کے لیے یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہے۔ آخر یہ بلال پاشا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور اس کے اندر غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی کیوں بھری ہوئی تھی؟ اگر اسے کسی نے قتل کیا ہے اور اس کا قتل کس نے اور کیسے کیا، اور اس کے قاتل نے اپنے آپ کو کیسے چھپایا ہوا ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں۔ سمجھ جاتا ہوں سب چالیں مگر کچھ دیر لگتی ہے، سمجھ جاتا ہوں سب چالیں مگر کچھ دیر لگتی ہے، وہ بازی جیت جاتے ہیں میرے چلاک ہونے تک۔ بلال پاشا بھی کچھ ایسا ہی انسان تھا جسے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا دیر لگی۔ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوا۔ والد ان کے دیہڑی دار مزدور تھے۔ مالی حالت اچھے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر عیاں ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے انہوں نے کی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا۔ بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا تھا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آئے اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گئے۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا انہوں نے امتحان پاس کیا اور کامیاب ہو گئے۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کو صرف ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے تھے۔ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر بالی ووڈ کے اداکار عرفان خان جو کہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، انہوں نے کیا ایک فلم میں زبردست جملہ کہا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ کیونکہ اداکار عرفان خان جب اپنے عروج پر تھے تو انہیں بھی کینسر ہو گیا اور موت نے انہیں دبوچ لیا۔ اسی طرح بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی اور موت نے انہیں آن دبوچ لیا۔ بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا کہ یا تو وہ نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا انسان تھا، ہوپ دینے والا انسان تھا۔ بلال کی موت سے 2 باتیں عیاں ہوتی ہیں، ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے اور یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے، اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ اگر آپ ناکام ہو جائیں اور اپنے گولز کو اچیو نہ کر سکیں تو خودکشی کرنے کی طرف چل پڑیں۔ یقیناً بلال پاشا کے والد نے جب انہیں کال کیا انہوں نے کال نہیں اٹھائی، تو پھر انہوں نے اس کے دوست کو کال کیا جو بنو میں موجود تھا، اور پھر انہوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو بلال پاشا اندر بستر پر اس حالت میں تھا کہ اس کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یہ وہ کہانی ہے جو لوگوں کے سامنے آئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اصل کہانی کچھ اور ہے، کیونکہ وہ غریبوں کو انصاف دے رہا تھا۔ یقیناً جب غریبوں کو انصاف ملتا ہے تو جن سے انصاف لیا جاتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی پاور ان کے خلاف استعمال کی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ بلال پاشا کو بڑے پرسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے والد کو انصاف نہیں ملے گا
اور شاید اس کے والد کو پہلے ہی سے آرڈر مل چکے ہوں گے کہ آپ نے اس کی موت پر کوئی بات نہیں کرنی۔ بلال پاشا کے ابا نے کہا ہے کہ اس نے جب آخری بات مجھ پر فون پر کی ہے تو اس نے پوچھا ہے کہ ابا میں بہت خوش ہوں، آپ کیسے ہو؟ تو تب جواب میں نے بھی اسے کہا کہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ تو بلال پاشا نے کہا کہ ابا میری ٹرانسفر راول پنڈی ہو گئی ہے، میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے اور کل میں پنڈی جا رہا ہوں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا جو اس نے سامان اپنا پیک کیا ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوری بھی چل رہی ہے، اور جنہوں نے اس کی ٹرانسفر کی ہے وہ اس کو راول پنڈی نہیں بلکہ کہیں اور پہنچانے والے ہیں۔ بلال پاشا کا قتل کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ ایک سوال عوام کے پاس ہے اور شاید اس کا جواب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایکس وائف نے یہاں تک کہا ہے کہ بلال پاشا ایسا انسان تھا، موٹیویشنل انسان تھا، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ واہ میرے مولا، واقعی تجھے اپنے دربار میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ورنہ بے شرم، بے حیا اور بے مروت لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ایک درد دل رکھنے والے شخص جس نے ابھی معاشرے میں آسانیاں بانٹنی شروع کی تھیں، تم نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا، جو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بے حس افسران کرسی کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور اس نے یہ دکھانا تھا کہ ایک اچھے اور برے افسر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، وہ اپنے سب ششکے ادھر ہی چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ کہتے ہیں کہ علم کو صرف اساتذہ بیچ رہے ہیں، لیکن بلال پاشا اپنے استاد سرفرید کو نہیں بھولتا۔ وہ اپنی ڈائری میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا اور وہ ان کے لیے مینٹور تھے۔ اگر ان کے سرفرید ان سے کہتے کہ گانا سناؤ تو وہ گانا سنانے لگ جاتا، اور پھر اسے اپنے ایک دوست سے اتنا پیار بھی تھا جو عراق گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے عقیق لے کر آنا، اور جب اس کا دوست اس کے لیے عقیق لایا تو عقیق والی انگوٹھی پہن کر اس نے اپنے دوست کے لیے قصیدہ بھی پڑھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نئی اکیڈمی بنانے کی اسکیم بھی تیار کر رہا تھا تاکہ اس جیسے غریب اسٹوڈنٹ وہاں پر آ کر فری میں تعلیم حاصل کر سکیں، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی تو اپنی ہی زندگی بہت کم ہے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر بلال پاشا کی ڈیتھ کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے، اور بتائیے کہ بلال پاشا کو کسی نے قتل کیا ہے یا وہ قضائے الہی سے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔